अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, एक तरफ ईरान इसराइल के दरमियान बरह रास्त कशीदगी बढ़ती जा रही है, शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो दूसरी जानब इस जंग के असरात खलीजी ममालिक, आलमी तवानाई की मार्केट और बड़ी आलमी ताकतों तक फैलती नज़र आ रहे हैं। इसराइल के अंदर से भी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जहाँ पे फ़ौजी बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ यानी बंकर्स की अदम दस्तियाबी पर भी गिला शिकवा कर रहे हैं और ड्यूटी से इनकार कर रहे हैं। और सऊदी अरब में अहम रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, कतर और यूएई की तशवीश में भी इजाफा हो रहा है। और अपनाए हरमस की मुमकिना बंदिश ने दुनिया को एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ धकेल दिया है। और रूसी सदर ने ईरानी सिक्योरिटी चीफ के कत्ल को आलमी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ देना शुरू कर दी है, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज एक इलाकाई जंग है या दुनिया के एक बड़े आलमी तसादम की तरफ ये मामला बढ़ रहा है। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में जॉइन किया है अब्दुल्ला अमीर गुल साहब ने। आप सरबराह हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, मुकालमा में खुशामदीद। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, इस वक्त जो मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, कुछ थोड़ा सा मैंने अपने इंट्रो में भी इसका इजहार किया है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है? आप क्या समझते हैं कि चीज़ें जो है कुछ आगे सेटल होने जा रही हैं या ये जंग बढ़ती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है जंग का, जंग तो बढ़ती जा रही है। 48 घंटे की जो जंग थी, अब वो कई दिनों पे मुहित हो गई है और अभी भी ये बस होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया है। अब तो यूरोप के भी ममालिक इसके अंदर कूदने का इजहार कर चुके हैं, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। लेकिन यूक्रेन का तो मेरे ख्याल में मकासद अपने ज़ाती नौयत के हैं। उन्होंने अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और जाहिर है उनको एक ये भी ग्रज है कि माजी के अंदर जिस तरह से ईरान ने कामिकाजी ड्रोन दिए थे रूस को, तो वो एक उनका एक अपना भी मकसद है इस सिलसिले में। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे ख्याल में लग भी यही रहा है कि अमेरिका को अब अपने इत्तेहादियों की तरफ से जो उम्मीदें थी वो तो बार नहीं आ रही। और दूसरी जानिब दुनिया में एक नई डिबेट खुल गई है और वो है न्यूक्लियर की। एक तरफ बाकायदा पीट हेग्सेट जो वॉर मिनिस्टर हैं, वो अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। अमेरिका के कहते हैं कि जी थर्ड टेम्पल बनने के करीब है, यानी कि अब मस्जिद अक्सा के पर बमबारी करके और वहाँ नाउज़ुबिल्ला एक वो चीज़ें जो कि मजहबी एतबार से जाहिर है उनके अकीदे को तकवीत बख्शती हैं। अब ये पीट हेग्सेट वही आदमी है जिसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है, उसमें ये बड़ा वाज़े लिखा है कि मैं काफिर हूँ। और ये टैटू बना के एक वॉर मिनिस्टर का खुलेआम उसकी तशहीर करना, ये मकसद क्या है? और अमेरिका के सदर ने डिफेंस मिनिस्टर से वॉर मिनिस्टर क्यों लफ्ज बोला, ये बड़ी अहम बातें हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो मुस्तकबिल के जो जिनका आपस में इत्तेहाद नजर आ रहा है, वो तो इंडिया, अमेरिका और इजराइल है, जिनमें से दो मुल्क वीक हैं। एक इजराइल वीक है और एक इंडिया वीक है। इजराइल को पाकिस्तान और ईरान से खतरा है, जबकि जो इंडिया है उसको पाकिस्तान से खतरा है। ऐसी सूरत के अंदर ये हालात मुझे बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और फिर तुलसी गैबर्ड का ये बयान देना न्यूक्लियर का, ये एक अहम तरीन बयान है। जो CIA की चीफ हैं, जो वैसे तो हिंदू नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने बाकायदा हिंदू मजहब को कबूल किया अपनी वालदा समेत। और फिर आप ये भी याद रखिए कि जब पाकिस्तान और भारत में मार्का हुआ, तो उससे 2 दिन कबल तुलसी गैबर्ड की 1-to-1 मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी से। तो इसको हम बिल्कुल सरफे नजर नहीं कर सकते। फिर आज तुलसी गैबर्ड का ये बयान पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जहां वो पाकिस्तान की, नॉर्थ कोरिया की और चीन की और रूस की न्यूक्लियर सलाहियत के हवाले से बात कर रही हैं। ऐसे वक्त में फिर ईरान की इंटेलिजेंस की जानिब से ये रिपोर्ट आना
کہ کویت کے اندر امریکہ نے اپنے نیوکلیئر اثاثہ جات لے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جہاں امریکہ، دیکھیں جو مرضی آپ کہہ لیں، دیکھیں بہرحال امریکہ ایک سپر پاور ہے، ایک ٹھیک ہے۔ طاقت ہے، اور طاقت اپنی عزت کو بچانے کے لیے، جو کہ ویسے رہ نہیں گئی ہے، جی بالکل صحیح لیکن کہہ رہے ہیں آپ۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ ہر وہ ممکنہ اقدام کریں گے جس سے وہ جنگ کا نقشہ اپنے حق میں کر سکے، جو کہ ابھی صحیح تک نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ 5,000 پاؤنڈ وزنی بمباری انہوں نے شروع کر دی جی ہے، بالکل۔ خارق کے اوپر حملہ کر کے جی انہوں نے اصل میں ایران کو دعوت دی ہے کہ وہ تمام عرب دنیا کے جو تیل کے اثاثہ جات ہیں، LNG کے اثاثہ جات ہیں، ان پہ حملہ کرے، اور وہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ اب ایک پہلو الوی صاحب ماشاءاللہ آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ اس کو شاید زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے، وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر جہاں ایران ایک رکاوٹ تھا، وہیں تو عرب دنیا کی معیشت بھی تو ایک جی رکاوٹ تھی بالکل، نا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل۔ تو یہ عرب دنیا کی معیشت آخر یہودیوں کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے اصل بالکل مسئلہ، بالکل۔ اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک یہ آپس میں پھوٹ کا شکار رہیں، لڑتے رہیں، اور ان کا جس کو کہتے ہیں اردو میں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی جی اور رنگ بالکل چوکھا ہے۔ صحیح۔ اچھا عبداللہ امین گل صاحب، آپ نے جو اس وقت خلیجی ممالک میں جنگ کی ساری صورتحال کا جو ایک پورا نقشہ کھینچا ہے، یہ ایک بڑے خطرناک صورتحال کی طرف جاتا نظر آ رہا۔ آپ نے کہا کہ اب فیس سیونگ کے لیے امریکہ جو ہے وہ شاید نیوکلیئر آپشن کی طرف جائے گا، اور آپ نے کہا کہ خطے میں کچھ ہتھیار، جو نیوکلیئر ہتھیار آنے کی بھی اطلاعات ہے۔ اگر اتنی صورتحال نازک ہے تو پھر دنیا کہاں کھڑی ہے؟ کیا کہیں سے کوئی نہ کوئی جو اس کے معاملے سے بچنے کے لیے آخری جو آپشن ہے نیوکلیئر آپشن، اس سے بچنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی تشویش پائی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، یا سب دنیا سوئی پڑی ہے؟ دیکھیں کیا صرف یہ آپ الوی صاحب اور عبداللہ کو یہ تجزیہ کر رہے ہیں، یا پوری دنیا میں لوگ نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ کے اندر، مشرق وسطیٰ میں یہ بات چیت جاری ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو ابھی صورتحال جس انداز کے اندر بنتی نظر آ رہی ہے، یہ بڑی خطرناک گھمبیر ہو سکتی ہے، اگر ہاں ایک صورت میں اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے کہ اگر چین اور روس براہ راست اپنے بیڑے اس خلیج کے اندر اتار دیں ٹھیک ہے۔ اور یہاں جنگ بندی کے لیے کوئی عملی طور پر سامنے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پیچھے چھپ پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں امریکہ نے کوئی پہلی دفعہ ایٹمی جنگ کی ہے، پہلے بھی تو وہ کر چکا ہے۔ بالکل کر چکا ہے۔ ہمیشہ ایک غیر ذمہ دار ریاست کا ثبوت، چاہے وہ کسی بھی جنگی اعتبار سے ہو، وہ نیوکلیئر سے ہو، وہ ابو غریب جیل ہو، وہ گوانتانامو بے ہو، صحیح۔ وہ وہ آپ کو تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہوا ملک امریکہ اور اسرائیل نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ وائٹ فاسفور شروع ہو گیا ہے وہاں لبنان کے اندر اسرائیل کی جانب سے، تو کوئی ہے نہیں، لگتا ہے کہ دنیا وداؤٹ اینی رول، اینی ریگولیشن، اینی لا وہ گورن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا کا جو جارج ڈبلیو بش جونیئر نے جو کہا تھا کہ یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے، وہ اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو اے ڈس آرڈر رادر ٹو بی اے ورلڈ آرڈر۔ صحیح صحیح۔ تو ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ شاید چائنا اور روس جو ہے وہ آگے آ کے جنگ بندی کی طرف کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کیا چائنا اور روس اس حوالے سے کوئی مشاورت کر رہے ہیں، یا کوئی پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ آئیں اور جنگ بندی کا کوئی معاملہ ہو سکے؟ I will be surprised کہ اگر وہ ایسا نہیں کر رہے، بالکل کر رہے ہوں گے، لیکن جو چائنا کا ایک سلوگن ہے رائز پیسفلی، تو رائز پیسفلی تو آپ کو کوئی نہیں بڑھنے دیتا۔ آپ مجھے بتائیں جب تک کہ اپنے حق کے لیے آدمی نہ کھڑا ہو اور دنیا کے اندر ان کمزور ممالک کا سہارا نہ بنے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، تو صرف زبانی کلامی یا ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو جو عملی جامے میں عملی ثبوت نہ دینا، بلکہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کر دینا، یہ معاملہ پھر سپر پاور کا سٹیٹس برقرار نہیں رکھ پائے گا چائنا اور روس۔ اس لیے ان کو یہ کرنا پڑے گا دیر بدیر، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ اتنا
جائے کہ پھر ان کے لیے اس کے اندر پھر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہ رہ جائے۔ صحیح۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کی جو ممکنہ بندش ہے اس حوالے سے پھر دنیا کے اوپر اس کے معاشی اثرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیا یہ معاشی اثرات جو ہیں وہ دنیا کے اوپر ایک پریشر بن سکتے ہیں کہ دنیا جنگ بندی کی طرف بڑھے؟ علی صاحب، پریشر تو دنیا پہ بند گیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر جھوٹی اناؤں کو تسلی اور تشفی دیں، اگر اسرائیل کی ناجائز ریاست کو بڑھوتی دینی ہے، اور اگر انڈیا کے ہیجمونک ڈیزائنز کو آپ نے تقویت دینی ہے، تو پھر تو معاملات کچھ اور ہیں۔ دیکھیں اس ٹائم پہ جو عرب دنیا کے اجلاس ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی یہ بات کیوں نہیں کر رہا کہ اب امریکہ کو اپنے اڈے یہاں سے واپس لے کے جانے پڑیں گے؟ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنی روحوں کا سودا کر جاتے ہیں شیطان کے ساتھ، تو پھر آپ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر حزب اللہ کی نہیں چلتی، پھر حزب شیطان کی چلتی ہے۔ تو آپ نے تو اپنی مرضی سے سودا صحیح، بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ امریکی اڈے ان کے لیے باعث رحمت ہیں، باعث رحمت نہیں ہیں، صحیح۔ اور جتنی جلدی ہو وہ اس سے جان چھڑا لیں، ورنہ نہ ان کے ملک بچیں گے، نہ ان کی معیشت بچے گی، نہ ان کی سالمیت، نہ خود مختاری، نہ آزادی۔ جی ٹھیک ہے۔ عبداللہ میر گل صاحب، امیر پروگرام میں ڈاکٹر حسین پرچہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ بات کروانی ہے تو برائے کرم مجھے چند منٹ دے دیں۔ جی بالکل، حسین پرچہ صاحب آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین پرچہ صاحب، اس وقت ساری گفتگو آپ نے عبداللہ امیر گل صاحب کی سنی ہوگی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں کیا صورتحال ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بات یہ ہے بڑی مختصر کہ ان معاملات کو انہوں نے بہت ہی زیادہ بگاڑ دیا ہے، اور پہلے جتنے امریکن پریزیڈنٹس ہوتے تھے وہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتے تھے، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے فرنٹ مین ہونے کی حیثیت سے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اس جنگ کو بڑی ہی پیچیدہ صورتحال میں داخل کر دیا ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان خود ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو رہا ہے۔ امریکن رائے عامہ اس کے سخت خلاف ہے، اور گزشتہ روز ایران اور قطر کی جو مشترکہ آئل فیلڈ ہے اس پر حملہ کرنے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ خود عربوں نے بھی اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ریئیکشن اس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے، اور اب یہ آپ کو شاید آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ گزشتہ روز ریاض میں جو 3 ممالک کی، سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمارے عرب بھائیوں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے، ہو چلا ہے نہیں بلکہ ہو چکا ہے کہ ان کا اصل دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ ابھی میرے محترم جو بات فرما رہے تھے نا نیوکلیئر حملے کی، نیوکلیئر حملہ کیٹیگریکلی آئی گارنٹی یو کہ وہ نہیں ہو سکتا اس خطے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھی نیوکلیئر پار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کا ملک چائنا بھی نیوکلیئر پار ہے، انڈیا بھی نیوکلیئر پار ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک چنگاری، یعنی جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کو ہوش مند آدمی نہیں ہے، لیکن اتنا بے ہوش بھی نہیں ہے کہ وہ یہ چنگاری پھینکے گا تو پھر سب کچھ بھسم ہو جائے گا۔ اب وہ صورتحال 1945 والی نہیں ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینکے تھے۔ اب وہ اس کے بعد چائنا نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارا کہ امریکہ پہلی گولی امریکہ چلائے گا، پہلا وار، لیکن دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے کہ جو پوری دنیا میں کسی کو کہیں بھی جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے، اور چائنا کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ تک چائنا خاموش رہے گا، اس سے آگے چائنا خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس بربادی میں تو وہ خود شامل ہوگا۔ یعنی کتنا دور ہے ایران سے چائنا، کتنا دور ہے ایران سے پاکستان۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر چائنا کب یہ محسوس کرے گا کہ صورتحال جو ہے وہ بگڑ چکی ہے اور اس کو عملی طور پہ آگے آنا ہوگا اور آگے آ کے جنگ بندی کی طرف بڑھنا ہوگا؟
जनाब मोहतरम, बात ये है कि चाइना का तरीका साइलेंट जो है वो हेल्प करने का तरीका है। ठीक है। अभी तक जो है वो रूस और चीन खामोशी से काफी मदद कर रहे हैं ईरान की। ठीक है। अल्लाह का फजल भी ईरान पर है, अल्लाह की नुसरत भी ईरान पर है। अवाम जो है वो ईरानी लोग भी पूरी यकजहती के साथ, सालमियत के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। और इस वक्त इसराइल जो रियासती दहशत गर्दी कर रहा है उससे अरबों को भी ये वाज़ेह हो गया है कि आज उसका निशाना अगर ईरान है तो कल जो है ये अरब ममालिक जो है वो इसराइल का निशाना बनेंगे। और अमेरिका यहाँ पर मौजूद अरबों की हिफाजत के लिए नहीं है इस खित्ते में, अमेरिका इस खित्ते में मौजूद है इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए। और आपको याद होगा कि जब फलस्तीन के साथ चल रही थी जंग तो कतर पर जिस रोज हमला हुआ है उस दिन अरबों को क्लियर हो गया है कि जब कतर पर फलस्तीनी क्यादत को मारने के लिए उन्होंने हमला किया, उससे वाक़ई हो गया होकर के अमेरिका isn't going to protect us। तो अब ये सूरत हाल है कि इंशाअल्लाह अभी से बातचीत शुरू हो चुकी है अगले अलायंस की। और वो अलायंस शुरू में पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान और सऊदी अरब का अलायंस बनेगा इंशाअल्लाह। तो आप उसके लिए होमवर्क शुरू हो चुका है। जी ठीक है। तो इस वजह से इंशाअल्लाह घबराने की कदर कोई जरूरत नहीं है। इधर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला की एक जंगबंदी जो है वो हो चुकी है ईद के नाम पर, जो इंशाअल्लाह आगे चलेगी। तो न्यूक्लियर हमले का कोई खदशा और खतरा नहीं है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप क्या समझते हैं कि जंग जो है क्या ये आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है या इसके बंद होने के, सीज फायर होने के कुछ चांसेस नजर आते हैं? ईरान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हमने सीज फायर का कोई नहीं करना, हमने जब तक हमें कोई गारंटी नहीं मिल जाती कि हमें दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। तो अब आप क्या? जी देखिए, बात सुनिए कि जब मेज पर आना होता है ना तो पहले आदमी बड़ी बातें करता है, ठीक है, बड़े बड़े मुतालबात रखता है, बड़ी बड़ी जो है वो उसकी डिमांड्स होती हैं। ठीक है। यही ईरान जो है इसने कितनी अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत दिया था जब अब्बास इराक़ची साहब के मुज़ाकरात चल रहे थे ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के जरिए स्विट्जरलैंड में। तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? वो जो है वो ईरान हर तरह की गारंटी देने पर तैयार हो गया था। लेकिन वो तो ये है कि वो चूंकि भेड़िए ने हमला करना ही करना था तो इस वजह से अब उसको जो है वो ये जो है वो आज तक डोनाल्ड ट्रंप एक भी जवाब पेश नहीं कर सका। इसलिए हमारे ख्याल के मुताबिक अरबों के प्रेशर की बुनियाद पर ये जंग जो है वो टूल नहीं खींच सकती। और अगले यानी महसूस ये हो रहा है कि अगले इंशाअल्लाह 2-1 हफ्तों में ये जंग इख्तिताम को पहुंचेगी, क्योंकि खित्ते में अमेरिका के जो मफादात हैं, अस्करी मफादात, उसके इक्तिसादी मफादात, तदबीराती मफादात, सारे ही जो है बुरी तरह मजरू हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अच्छा ये जी बिल्कुल ठीक है, जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि न्यूक्लियर ऑप्शन की भी कोई चांस आपको नजर नहीं आता, लेकिन अगर इधर सूरत हाल को अगर हम बगौर देखें तो एक तरफ ईरान है जो एक किस्म की फतह जो हासिल कर बैठा है कि उसने हर तरफ जो है वो हमले किए और अपनी हेजमनी साबित की, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ देखा जाए तो वो मुसलसल जो है वो नाकामी की तरफ आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी एक आलमी ताकत है और अगर उसको यहाँ पे नाकामी का सामना करना पड़ता है तो वो अपनी फेस सेविंग के लिए या आखिरी ऑप्शन के तौर पे क्या कर सकता है? आप क्या समझते हैं? ये देखिए ना, आपके पास जो है 1975 से वो जो है वो अपना 1955 से लेकर 1975 तक वियतनाम में जो है वो क्या हजीमत हुई। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है वो उसकी अमेरिका की हजीमत हुई, लेकिन वो न्यूक्लियर जो है ऑप्शन की तरफ नहीं गया। ठीक है। क्योंकि दुनिया अब वो नहीं रही। उसके बाद जो है उसकी इराक में जो है वो हजीमत हुई। फिर उसके बाद जो है 2001 में उसने अफगानिस्तान पर हमला किया।
اور ہے 2021 میں کس طرح سے وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے پھر بھی اس نے نیوکلیئر آپشن کی طرف نہیں گیا۔ ٹھیک ہے اور اب تو صورتحال اتنی اس خطے میں جو ہے وہ چلی گئی ہے کہ نیوکلیئر آپشن کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ اس کے بعد ساری دنیا جو ہے وہ اس کا اللہ معاف کرے وہ تو ہاں جی، وہ تو بڑی خاتمہ ہی خطرناک ہے۔ صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اچھا یہ جی اس طرف نہیں جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایران کی بھی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ان کی بھی شہادت ہوگی، اور ادھر نتنیاہو کے حوالے سے بھی بہت دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس کی بھی ہلاکت ہو چکی ہے، گو کہ اس کی ابھی کسی طرف سے تصدیق تو نہ ہو سکی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد معاملات کس طرف جائیں گے؟ کیا ایران بھی اپنے نقطے پہ قائم رہے گا اور اسرائیل بھی اپنے نظریے پہ قائم رہے گا، یا کچھ فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے ایران بڑی جو ہے وہ عسکری طور پر بھی اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، ٹھیک ہے اس نے وار سٹریٹجی میں اپنے آپ کو منوایا ہے، ٹھیک ہے جنگی حکمت عملی میں بھی اس نے جو ہے وہ دنیا پر ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی وہ یعنی جو ہے وہ زخم بھی لگا رہا ہے اور مرہم کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ جب بالکل پڑوسیوں کو احساس ہو جائے گا کہ جنگ میں ہمارا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی صفایا ہے اور ایران کا بھی۔ اچھا، نمبر تو یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کا وہاں پر جو ہے نا جی یہ ایک نظریاتی ملک ہے ایران، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کئی نیچے تک جو ہے وہ لیڈرشپ، اور اب جو بھی اپنے آپ کو آگے سپریم کمانڈر کے طور پہ یا سیکیورٹی جو ہے وہ ڈی جی کے طور پر سامنے لاتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر ہے۔ تو جب کوئی قوم جو ہے وہ اتنی ڈٹرمنڈ ہو جائے کہ اس کی لیڈرشپ بھی اور عوام بھی وہ بھی جان ہتھیلی پر لے کر آ رہے ہو، ٹھیک ہے تو پھر کوئی جو ہے گھبراہٹ کی بات نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک فالس فلیگ آپریشن کا بھی کوئی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ مسجد اقصی کے اوپر خود ہی اسرائیل حملہ کر کے وہ اس کو ختم کر کے اس کے اوپر کوئی اپنا ٹیمپل بنانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوئی پاسبلٹی ہے یا ایک نظریہ ہی ہے؟ نہیں، وہ جو ہے نا جی یہ اس طرح کی پاسبلٹیز یعنی 1969 میں یہ ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو اب جناب میں اجازت دوں گا آپ سے، کیونکہ امریکہ سے کال آ گئی ہے، تو یہ انشاءاللہ اگلی کسی ملاقات انشاءاللہ ہوگا۔ جی ضرور انشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر حسین پراچا صاحب اس وقت تفصیلی بات چیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کی نفی کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی بھی صورتحال ہو تو جو نیوکلیر آپشن ہے اس کی طرف نہیں آئے گا، اور عرب ممالک بھی اس وقت سوچ رہے ہیں، خاص طور پر انہوں نے ترکیہ، پاکستان اور سعودیہ کا جو ایک اتحاد ہے، آپس میں ایک باہمی مشاورت ہے، اس کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور 2-1 ہفتے تک اس جنگ بندی کے بھی بارے میں بات چیت کر رہے تھے ڈاکٹر حسین پراچا صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ وقت تو ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔